بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما نافعا، آمین۔ فتویٰ کمیٹی کے پاس ایک سوال بھیجا گیا اور وہ سوال یہ تھا، کیا کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہو؟ اسی سوال میں فتویٰ کمیٹی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں سارے کے سارے لوگ اسی طرح کے ہیں، تو کیا ہمیں ان کے درمیان میں رہنا چاہیے یا اس جگہ کو چھوڑ کر ہم کسی دوسری جگہ چلے جائیں؟ فتویٰ کمیٹی نے جواب اس طرح دیا، جن لوگوں کے درمیان آپ رہ رہے ہوں، اگر ان کا حال اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ مردوں سے، غائب لوگوں سے، درختوں سے، پتھروں سے اور ستاروں سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ لوگ شرک اکبر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جس طرح کافروں سے دوستی جائز نہیں، اسی طرح ان لوگوں سے بھی دوستی یا ان کے درمیان میں رہنا جائز نہیں۔ ان کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، ان کے درمیان میں رہنا، سہنا اور اقامت اختیار کرنا بھی جائز نہیں، سوائے اس شخص کے جو دلیل کے ساتھ انہیں حق کی طرف دعوت دے رہا ہو اور امید رکھ رہا ہو کہ یہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے اور اس کے ہاتھوں ان کے حالات کی دینی اعتبار سے اصلاح ہو جائے۔ یعنی ایسا شخص جو دین کا کام کرتا ہو، لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے درمیان میں رہے تاکہ وہ جو قرآن و سنت کی دعوت ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا سکے۔ اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر ایسی جگہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں میں شامل ہونا واجب ہے جن کے درمیان یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق عمل کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس کر سکے۔ اور اگر ایسے لوگ بھی میسر نہ ہوں تو پھر تمام فرقوں کو چھوڑ دے، چاہے کتنی ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے اور میں اس خوف کی وجہ سے کہ شر کے بارے میں سوال کرتا کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے سرفراز فرما دیا، تو کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، کیا اس شر کے بعد خیر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کچھ کمزوری ہوگی۔ میں نے عرض کیا، کمزوری کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ میری سنت کے بغیر عمل کریں گے اور میری ہدایت کے بغیر ہدایت طلب کریں گے۔ ان کی کچھ باتیں اچھی ہوں گی اور کچھ باتیں بری ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہنم کے دروازوں پر کھڑے داعی ہوں گے، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ یعنی ایسے لوگ ہوں گے دین کا کام کرنے والے جو انہیں قرآن و سنت کے بجائے کسی اور چیز کی دعوت دے رہے ہوں گے،
اور جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا اسے جہنم رسید کر دیں گے۔ یعنی ایسے فتین لوگ، ایسے بے دین لوگ ہوں گے جو انہیں قرآن و سنت کے بجائے دوسری چیزوں کے لیے دعوت دے رہے ہوں گے کہ یہی اسلام ہے، اس میں آ جاؤ، حالانکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ ان کے لیے جہنم کا ٹکٹ کٹا رہے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کچھ نشانیاں بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہم ہی میں سے ہوں گے اور ہماری بولی ہی بولتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ان حالات کو پالوں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ مل کر رہو۔ میں نے عرض کیا اگر مسلمانوں کی جماعت اور امام ہی نہ ہو، یعنی ہم ایسے وقت میں ہوں جہاں نہ تو کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پیشوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سب فرقوں کو چھوڑ دو، چاہے تمہیں درخت کی چھال چبا کر گزارا کرنا پڑے، حتیٰ کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب چیزوں کو چھوڑ دو، سارے فرقوں کو چھوڑ دو، اور ایسی جگہ رہو چاہے تمہیں درختوں کی جو چھال ہوتی ہے اسے چبا کر گزارا کرنا پڑے اور اسی میں تمہاری موت ہو جائے۔ تو اس فتوے سے نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کھلم کھلا غیر اللہ سے مدد مانگتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے درمیان رہنا بھی جائز نہیں ہے جو اسی طرح کے کام کر رہے ہوں، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوں، قبروں سے، پتھروں سے، درختوں سے، ستاروں سے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع فرما دیا اور کہا کہ چاہے تمہیں جنگل میں جانا پڑے، پیڑوں کی چھال کھانا پڑے اور اسی حالت میں تم مر جانا، لیکن ایسے لوگوں کے درمیان میں نہ رہنا۔ دیکھیے یہ بڑا ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیا ہماری نماز کسی غیر مسلم کے پیچھے ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے۔ تو جو شخص قرآن کا انکار کرے، اللہ کا انکار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، ایسے آدمی کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو سکتی؟ بھائی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں یہ حکم دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنے لگے، یعنی ستاروں سے، درختوں سے، قبروں سے وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک۔ اور جب قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر رہا ہے، کیونکہ قرآن تو اللہ نے نازل کیا، حکم اللہ نے نازل کیا، تو وہ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جبکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ قبروں کی طرف، درختوں کی طرف، ستاروں کی طرف، غائب لوگوں کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔